بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روح کی دنیا میں جب انسان اس میں قدم رکھتا ہے، اس روح کی دنیا میں جب انسان ایک قدم رکھتا ہے تو اس کے اوپر ناگواریاں آتی ہیں، اس کے اوپر اللہ آزمائشیں لاتا ہے۔ انسان روحانیت میں چلے یا نہ چلے، آزمائش انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ جو ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ روحانیت کے اندر ہم چلیں گے تو آزمائش آئے گی، اور اگر روحانیت میں نہیں چلیں گے تو آزمائش نہیں آئے گی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہر بندہ آزمائش میں ہے، ہر بندہ آزمائش میں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں کس کو آئیں؟ نبیوں کو سب سے زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر لائی گئی، اور سب نبیوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں لائی گئی۔ اور اگر سارے نبیوں کے گھرانوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کسی گھرانے کے اوپر آزمائش لائی گئی اور وہ اہل بیت کی ہستیاں ہیں، وہ محمد اور آل محمد ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ پائنتن پاک ہیں، جن کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں لائی گئی۔ اور وہ آزمائشیں کیوں لائی گئی؟ اب ایک بندہ کہ جی مجھ سے شاید کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے اس وقت میں مبتلا کر دیا، مگر اہل بیت کی جو ہستیاں تھیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے نفس کی خاطر اللہ کے حکم کی عدولی کر سکے۔ اہل بیت کی ہستیاں ایسی ہستیاں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کربلا ہے، اور کربلا ایسا ایک واقعہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا انسان نہیں پڑھ سکتا، کوئی اسے پڑھ کے سنا رہا ہو وہ آپ نہیں سن سکتے۔ اور جنہوں نے حقیقت میں اس واقعوں کو دیکھا ہوگا، ان جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑے ہوں گے، چلے ہوں گے، وہ جسم کچلے گئے ہوں گے، 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنا، پھر نوجوان علی اکبر کو قربان کرنا، اور کہا جائے کہ بیٹا اذان دو۔ حضرت امام حسین نے اذان دی، اذان کا کہا کس کو؟ اپنے بیٹے علی اکبر کو۔ ابھی تو داڑھی بھی پوری نہیں ہوگی تھی ان ہستیوں کی، اور ان ہستیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور امام کو پتا تھا جس طرح میں جا رہا ہوں وہ صرف قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے ساتھ چلنے سے انکار کیا، مصلحت بیان کی، فتوے دیے کہ دیکھیں ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ آج بھی فتوے چلتے ہیں نا کہ دیکھیں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ آج کل تو اور بھی بڑے فتوے چلے ہوئے ہیں کہ یہ والا نام رکھنا چاہیے، یہ والا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک خاص طبقہ ہے جو اہل بیت کے ذکر کا منکر ہوتا جا رہا ہے، آپ نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں۔ دیکھیں آپ خود محسوس کریں، کیا اس ماحول میں اس وقت میں اہل بیت کا ذکر زیادہ نہیں ہو گیا؟ پہلے کیا تھا ایسا؟ 2 گروہ بن چکے ہیں، دو گروہ بن چکے ہیں۔ آپ نے ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہونا، آپ نے گروہ میں شامل نہیں ہونا۔ آپ کی اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ آپ نے صحابہ کا گستاخ نہیں ہونا، اور آپ نے اہل بیت کا عشق نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے کسی صحابی کے کندھے پہ بندہ پیر رکھے یا کسی کے سر پہ معاذ اللہ پیر رکھے، نہیں۔
میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ جو صحابہ ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور جو اہل بیت ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی۔ کس کی؟ اللہ کی نشانی ہے نا۔ اب مجھے ایک بات یہاں آپ تھوڑی سی اس کو سنو کہ وہ جو اونٹنی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، جب اس کی ٹانگیں کاٹی گئیں تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ کہ یہ اللہ کی نشانی تھی اور انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی، اور پھر کیا عذاب آیا؟ عذاب آیا نا۔ ابھی ٹانگیں کس کی کاٹی انہوں نے؟ اب آؤ کربلا میں، اب آؤ کربلا میں، اب محسوس کرو کہ ایک اونٹنے کی جو ٹانگیں کاٹی گئیں اس پہ تو اللہ ایک امت کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، اور جب آل رسول جب آخری خطبہ ہو رہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے جو ساری ان پہ وحی فرمائی اور جو سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن اور علم سارا عطا فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لے کے دیکھو میں نے سب کچھ تمہیں دے دیا، اور میں آپ سے اس تبلیغ کی جو میں نے آپ کو کی اس کے عوض کچھ نہیں مانگتا، میں اس کے لیے میں کچھ نہیں مانگ رہا، صرف ایک کام کرنا ہے، میرے بعد میری اطرت کا خیال رکھنا ہے، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں آپ؟ انہیں پتا تھا نا کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہاں پر اگر کوئی ہمارا محسن ہو، ہم پہ کسی نے احسان کیا ہو، تو ہم ساری زندگی اس کا تذکرہ، اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کا والد تھا جس نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، کسی مشکل وقت میں کام آیا۔ یہ کوئی غیرت والا بندہ کر سکتا ہے نا، جس کے خون کے اندر غیرت چل رہی ہو کہ وہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے۔ یہ جو محسن کو یاد رکھنا ہے نا، آپ سمجھ جاؤ کہ اگر کسی کے اندر یہ والی غیرت ہے کہ اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے، اس کی نسلوں کے اندر ایک سخاوت ہوگی، اس کی نسلوں کے اندر ولایت ہوگی، سخاوت اور ولایت۔ کیونکہ جو بندہ اپنے محسن کو یاد نہیں رکھتا نا، وہ اللہ کو بھی یاد نہیں رکھ سکتا۔ اور سب سے بڑا محسن کون ہے؟ ہمارے نبی تھے نا۔ اور اس دور میں اپنے جو محسن میرے ہیں وہ میرا مرشد ہے، کیونکہ میرا مرشد مجھے نہ ملتا تو مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ آتا، میں کسی بھی ہستی سے وہ فیض اس طرح سے نہ لے پاتا۔ تو سب سے بڑے محسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ اب مزے کی بات ہے نا، اہل بیت کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ صحابہ بھی کہتے، یہ خالی قرآن کافی نہیں تھا کیا؟ پھر خالی قرآن کو کہہ دیتے نا کہ دیکھو دین مکمل ہو گیا، ہر چیز میں نے دے دی، نماز سکھا دی، روزہ زکوٰۃ حج سب کر کے دکھا دیا، مگر ایک چیز تھی جو آپ کو اور مجھے اللہ کے نبی نے اور کر کے دکھایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ اور امام حسن اور امام حسین اللہ کے نبی کا جو باغ ہے اس کے دو خوبصورت پھول تھے، انہیں کہتے تھے ریحانۃ الرسول۔ کیا کہتے تھے؟ ہاں، کہ اللہ کے نبی کے جو باغ ہیں اس کی یہ خوشبو ہے، یہ پھول ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ دو میرے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت محمد حنفیہ آئے، عباس علمدار آئے، وہ فرماتے یہ بیٹے ہیں، حضرت علی فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ بیٹے دو میرے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔
اب جب ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر کافی لمبی تھی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، ان کی خدمت میں ہیں، ان کی بارگاہ میں ہیں، تو ان سے فرمانے لگے کہ جابر، یہ میرا بیٹا ہے حسین، اس کی اولاد ہوگی سید الساجدین، اس کا آگے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ محمد الباقر۔ اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا سلام کہنا۔ خواجہ خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس سے سلام لے لیں، آپ جس کو سلام کا جواب دے دیں، اس کی نسلوں میں بخت جاگتے ہیں، اس کی نسلوں میں بخت جاگتے ہیں۔ تو جس کی نسل میں اللہ کے نبی کا سلام چل رہا ہو، جس کی نسل میں اللہ کے نبی کا سلام چل رہا ہو، اس پہ کتنا فضل ہوگا۔ جس کی نسل میں اللہ کے نبی کا سلام چل رہا ہو، وہ نسل کتنی خوش بخت اور بلند بخت ہوگی۔ اس نسل میں سے یہ چل رہا تھا سارا سلسلہ، اور آپ کے یہ جو شجرہ ہمارا لگا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ سیدنا امام باقر۔ تو اہل بیت کی جو ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی جو نشانی اس میں بھی شامل ہیں، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں بھی یہ لوگ شامل ہیں۔ ہم نے آج دیکھنا ہے، آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ان فضاؤں کے اندر، ان ہواؤں کے اندر ایک خاص ایک فیض ہے جو جاری ہو چکا ہے، جو اہل بیت کا فیض ہے۔ وہ ہوا جس کو لگ رہی ہے، وہ ہوا جس کو لگ رہی ہے، وہ ہوا جس کو لگ رہی ہے، اس کے اندر وہ اہل بیت کا جو عشق ہے وہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت آنا ہے جب دو گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ پکا حسینی ہوگا اور ایک گروہ پکا یزیدی ہوگا۔ آج اس کو کتنا کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، یزید کو، جی اس میں شامل نہیں تھا، اس نے یہ ایسا کیا، اس نے یہ ویسا کیا۔ وہ کہنے لگے اگر تیری بیٹی کے سر سے کوئی چادر اتارے گا نا، سر راہ، سر بازار، پھر تمہیں سمجھ آئے گی وہاں کیا ہوا تھا، ابھی نہیں۔ ابھی کو تیرے بچے کے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور اس کے منہ سے خون نکلے، تمہیں تب سمجھ آئے گی، پہلے نہیں۔ تیرے چھوٹے بچے کو اگر کوئی زخم لگے گا تمہیں پھر سمجھ آئے گی، ابھی نہیں۔ اللہ کے نبی ان کا منہ نہیں کیا چومتے تھے؟ تو یزید کے دربار میں جب امام حسین کا سر گیا تھا تو وہاں پر ان کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ کے مبارک ہونٹوں میں مارتا تھا وہ۔ اب ان واقعات کو ہوتے ہوئے ایک ہستی دیکھ رہی ہے جس کا نام ہے امام زین العابدین۔ 20-22 سال کے غالباً یہ تھے کربلا میں، اور بیمار۔ اللہ کی حکمت تھی اس میں، اور آپ کو سنبھالا کس نے؟ آپ کی پھوپھی نے، جنہیں کہا جاتا ہے فاتح کربلا۔ اگر بی بی صاحبہ نہ ہوتی تو یہ جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں نا، جو قربانیاں ہم تک پہنچی ہیں ان کی کتابوں کی شکل میں، کیفیات کی شکل میں، مشاہدات کی شکل میں، یہ نہ پہنچ پاتی۔ ہمارے اوپر قرض ہے اہل بیت کا، آل رسول کا، جو ہم نے ان سے جو محبت ہے وہ کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کو اپنے قریب کر کے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ رہو، میرے ساتھ کنیکٹ رہو۔
اب دو گروہ بن چکے ہیں. اب دیکھو ایک گروہ کے کہاں تک اس کی زبان پہنچ چکی ہے کہ وہ بی بی جان کے معاملات میں آوازیں اٹھانے لگ گئے. انہیں چڑ چڑھتی ہے جب آپ اہل بیت کا نام لیتے ہو، جب ان کو آپ کہتے ہو کہ ان سے اس طرح غلطیاں کوتاہیاں ان کے اندر نہیں ہیں جیسے ہم عام انسانوں کے اندر ہیں. انہیں چڑ چڑھتی ہے اس چیز سے کہ تم کیا ہر وقت ان لوگوں کے نام لیتے رہتے ہو. مجھے خود کتنی دفعہ کئی لوگوں نے آ کے کہا کیوں نام لیتے ہو ان کا زیادہ، نہ لیا کرو، بس کو واقعہ سنائے، کہانی سنائی تو بس لوگوں کو یہ نہ کہا کرو کہ ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. آپ لوگ آخرت میں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ لوگوں کے دل میں یہ ہے نا کہ یہ اس درجے میں ہوں گے جہاں عام بندہ نہیں ہو سکتا. یعنی اہل بیت کی جو والدہ ہیں ان ہستیوں کی، جو بی بی جان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جب یہ پل میں سے گزر رہی ہوں گی، وہاں سے محشر میں سے گزر رہی ہوں گی، تو نبی کیا، پیغمبر کیا، رسول کیا، عام بندہ کیا، فرشتے، جنات، سب کی نظریں جھک جائیں گی نا. ایسا کیا ہے؟ باقی بھی تو محترم مکرم جو پاک بیویاں تھیں وہ بھی آئیں گی، مگر اللہ نے یہ پروٹوکول نہیں دیا. فرشتے بھی ان کی چوکھٹ پہ آ کے اپنے آپ کو بلند بخت تصور کرتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو اتنا سا فیض ملا تھا بی بی جان کی طرف سے. کتنا تھا؟ اتنا سا. وہ فرمایا کرتے تھے میں سلطان ہوں. کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہ میں سلطان ہوں. تو جن کی بنیادوں میں انہی کا فیض ہو، جو انہی کے دسترخوان پہ کھاتے پیتے ہوں، جو انہی کی پرورش میں ہوں، ان لوگوں کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا. اتنا بڑا مقام اس سے بھی آگے ہے نا. ہمیں تو پتا کتنا محدود سا پتا ہے نا، مگر جتنا پتا ہے اگر وہ بھی بتایا جائے تو کوئی سن نہ پائے، کوئی سن نہ پائے. حضرت علی اتنے بلند ہیں، اتنے با کمال ہیں، اتنے وہ اونچے درجے کے مالک ہیں کہ ہم عام انسان کیا، خاص انسان بھی ان کی سمجھ میں حضرت علی نہیں آتے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹی سی. نبی پاک کا جو علم ہے کتنا ہے، ساری کائنات، سارے عالمین کو اکٹھا کر لیا جائے، سارے نبیوں کو اکٹھا کر لیا جائے، پیغمبروں، رسولوں کو، غوث کو، کتب ابدالوں کو، خواجہ خضر علیہ السلام کے علم، سارے لدنی وحبی علم اکٹھے کر لیے جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے صرف علم جو رہ جاتا ہے اللہ کا رہ جاتا ہے. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، وہ جو علم کا شہر ہے، اب اس کا دروازہ کون ہے؟ یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ جس علم کے سامنے نبیوں کا علم بھی ختم ہے، ولیوں کا علم بھی ختم ہے، غوث، کتب ابدال، کلندر، نجیب، سب کچھ. اب اس سمندر جو علم کا سمندر ہے، اس کا دروازہ علی ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لو کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے. اس کو کھولا جا سکتا ہے بھلا؟ نہیں کھولا جا سکتا. جس کا میں مولا ہوں اس کا، آپ خود سوچو وہ کس کے مولا نہیں ہے؟ نبیوں کے ہیں. اب ہے نا، تو کیا کرو گے ادھر، یہاں کیا کرو گے؟ کوئی جواب نہیں. یہاں چپ کیوں کر جاتے ہو؟ وہ کہتے چپ ہی کرنا بنتا، سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے، وہ ہمت نہیں ہے نا، ہمت نہیں ہے نا. یہ بھی مثالیں ہیں میرے تو نوک کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، میں بتا نہیں پاتا بس آپ کو کہ وہ کیا ہے، مگر وہ جو ہیں با کمال ہے. ایسا ہے کہ بس وہ واصف صاحب فرماتے تھے کہ اگر علی آسمان ہے، علی آسمان ہے،
اور آپ ایک ذرے ہو، ایک ذرہ بڑا ہے یا آسمان ہے؟ یہ دنیا کے لوگ حضرت علی کے سامنے ذرہ ہیں اور حضرت علی ایک آسمان ہے. یہ تقابل کرانا، یہ مقابلے کرانے، انہیں چھوڑ دو. آپ جو اہل سنت کا طریقہ ہے اس پہ چلتے رہو خاموشی کے ساتھ، اسی میں آپ محفوظ ہو، ورنہ فتوے لگواؤ. حضرت بلال حبشی جو تھے انہیں کیوں شام چلے گئے تھے؟ وہ مدینہ کیوں نہیں رہے؟ میں آپ سے سوال ہی کروں گا، مجھے ان کا جواب دو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت کے ساتھ کہاں کہاں زیادتی ہوئی، اور آپ نے اہل بیت کے ساتھ ہی جینا بھی ہے، مرنا بھی اور اٹھنا بھی ہے. اور جتنے اہل بیت اور پائندن پاک ہیں، اس کے درجے میں ہم نے آخرت میں ان کے اس درجے میں رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ سب کچھ وہ اسی لیے ہو رہا ہے. اور آپ کے دلوں کے اندر جو میں وہ محبت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے اندر کسی صحابی کی برائی نہیں ہے. کوئی ثابت بھی کر دے کہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں وہ غلط بات ہوئی ہو، میں پسند نہیں کرتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود چپ کر جاؤ، بس بات ختم، خود دماغ نہیں لڑانا. آپ کو اہل بیت کے علاوہ تو ہوش و حواس ہی نہیں رہنی چاہیے، سوچ ہی نہیں آنی چاہیے. اور یہ اتنے لوگ بڑے ہیں، ساری کائنات ختم ہو سکتی، یہ لوگ نہیں بڑے، یعنی ختم نہیں ہو سکتی، اتنے بڑے لوگ ہیں. ابھی کیا بات کر رہا تھا اس سے پہلے میں؟ کیوں چھوڑا گیا حضرت بلال حبشی نے، کیوں مدینہ چھوڑا؟ آپ اپنے مرشد، ان کے مرشد ایک حضرت علی بھی ہیں، کیونکہ آپ کو خلافت ملی تھی سلسلہ کلندریہ کی. یہ جو آپ کلندری ہو، آپ کو فیض مل رہا ہے حضرت بلال حبشی سے بھی. تو حضرت بلال حبشی یہ نا علی علی کرنے لگ گئے تھے. کیا کرنے لگ گئے تھے؟ ہاں، انہیں پتا تھا نا کہ نبی کے بعد مولا کون ہے میرا. اور مزے کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں خلافت دی تھی. دونوں طرف سے خلافت ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی، ان دونوں طرف سے خلافت تھی. اب یہ ہوا، اب لوگوں کو وہ معاملات ہضم نہیں ہوئے، ان چیزوں کو، وہ چیزیں جو پاک نفوس تھے ان کا ذکر اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا بلال آپ جائیں یہاں سے. ان کو تنگ اتنا کرنا شروع کر دیا کہ اگر یہاں آپ نے رہنا ہے تو آپ کو بنو امیہ کا نام لینا پڑے گا. بنو امیہ میں سارے برے نہیں تھے، اچھے بھی تھے. حضرت عثمان غنی بھی انہی میں سے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی انہی میں سے ہیں، مگر کچھ حکمران ظالم بھی تھے نا، انہوں نے کیا یہ، حضرت بلال کو فارغ کر دیا. یہاں اب کیا سٹوری سنائی جاتی ہے ہمیں؟ اللہ کے نبی کے غم میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. بھائی آج کے ان کے جو غلام ہیں وہ کشف کرامات اور کشف القبور میں تو اول نمبر پہ ہوں، ٹھیک ہے. حضرت بلال حبشی کو کوئی کشف نہیں ہوتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا ان چیزوں کا، سارا پتا ہے. تو پھر محفوظ مقام کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، بلال یہاں سے چلے جاؤ. جن سے کام لیا گیا اس کو پھر دور بھیج دیا گیا، اس ظالم نظام سے دور چلے جاؤ، اور جا کے ہماری محبت کے جو عشق کے جام ہم نے تمہیں پلائے تھے، اب وہ تیار کرو جا کے بندے. اور انہیں کے تیار کیے ہوئے آج ہمارے ہاں سلسلہ کلندریہ ہے، اگر ورنہ وہ نہ ہوتے تو سلسلہ نہ ہوتا. تو یہ ان ہستیوں کا فیض ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا کیا بنا؟ مسم تمار کا کیا بنا؟ 3 دن مسم تمار کی لاش لٹکی رہی. کتنے دن؟ 3 دن. آپ اس طرح دیکھ لو، حضرت سلمان فارسی کو دیکھو، حضرت کمیل بن زیاد کو دیکھو. آپ ذرا کمیل بن زیاد کے بڑوں کی طرف دیکھو، حیران ہو جاؤ گے.
وہ کون تھے اور یہ کون ہے؟ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کس کے عشق میں جان دیے؟ اہل بیت کے عشق میں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ نے کس کی محبت میں شہید کیا گیا؟ اہل بیت کی محبت۔ انہیں تو یہ لقب دیا گیا ہے شہید اہل بیت۔ کیا لقب دیا گیا؟ شہید اہل بیت۔ میری یہ نصیحت اپنے پلے سے باندھ لو کہ آپ لوگوں نے ان ہستیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ان سے جو محبت ہے، آپ کو جان بھی دینی پڑ جائے، جان تو ویسے بھی دینی ہے نا، انہی کی محبت، انہی کی عشق پہ جان دینا، اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہ جام جون سا اہل بیت کا پلا کے جانا ہے۔ اور جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں خود اور اپنی نسلوں کو لے کے جایا کرو۔ دیکھو، آپ کو یہاں تک اکٹھا کرنا کام ہمارا ہوتا ہے، آگے کسی اور کا کام چل رہا ہے ابھی بھی۔ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ پتا چلے گا۔ اور راتوں کو پھر ایک ہستی تھی جو جاگا کرتی تھی، حضرت امام زین العابدین۔ 100 رکعت نماز نفل تو ایک معمولی سی بات ہے، جس کو سید الساجدین کہا جا رہا ہے، اس میں ایسا کیا ہے؟ اس کو سید کیوں کہا جا رہا ہے؟ سجدوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، خدمت کا، یہ ہستی اتنی بڑی ہستی کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سید الساجدین ہوگا، اور میرے اس بیٹے کی نسل میں سے ہوگا، حسین کی نسل میں سے ہوگا، پھر اس کی نسل میں سے ایک بیٹا آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کو میرا سلام کہنا ہے۔ اس سلام کا اتنا فیض تھا کہ اس سلام کا اتنا فیض تھا، اس فیض کا ایک چشمہ آگے بنا، ایک سمندر بنا، جس کو آپ امام جعفر الصادق کہتے ہو۔ اہل بیت کے جتنے ائمہ اہل بیت ہیں، یہ 12 کے 12، اس سے جو سب سے زیادہ اہل بیت کا جو فیض جاری ہوا، پھیلا ہے، وہ امام جعفر الصادق ہے۔ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ سورہ القدر کا جو فیض ہے، جو تعلق ہے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ 2 چیزوں کا تعلق خاص ان کے ساتھ ہے۔ یہ روحانیت کشود ہوتی ہے، کھلتی ہے، اور پھر ان ہستیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جابر بن حیان ہی نہیں کہا تھا نا، شگیر تھا، پھر کیمسٹری میں کیا کیا آپ نے؟ کیمسٹری میں ایسا آپ نے تبدیلی لائی کہ آپ نے ایک کاغذ ایسا بنا دیا جس کو نہ آگ لگتی تھی نہ پانی خراب کرتا تھا۔ جابر بن حیان نے ایک ایسا پیپر تیار کر لیا تھا۔ اب ہے، سائنس ڈھونڈ رہی ہے نا۔ یہ لوگ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ساری رات امام زین العابدین پانی لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر دیتے تھے جا کے۔ جب ان کا نماز جنازہ تھا، جب ان کا یہ کپڑا اتارا گیا تو یہاں کالا نشان تھا، یہاں پر کالا نشان تھا۔ وہ کس لیے تھا؟ وہ مشق اٹھا کے آپ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی ڈالتے تھے۔ آپ اتنے خوبصورت تھے، آپ کا اتنا مضبوط اورا تھا، آپ اتنے تھے کہ آپ جب کعبہ کے اندر جاتے، حرم میں جاتے، بادشاہ بھی آ جاتا تو اسے رستہ نہیں دیتے تھے لوگ، حکمران امیر آ جاتا، کوئی بھی اس کو رستہ نہیں دیتے تھے، امام کی خوشبو آتی اور لوگ رستہ دیتے جاتے، اور بادشاہ، امیر، وہ حکمران پوچھتے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو پھر ایک جواب ملتا، سید الساجدین، یہ علی کا بیٹا ہے۔ لوگ پوچھتے تھے یہ چمکدار چہرے والا کون ہے، یہ خوبصورت انسان کون ہے؟ ان لوگوں نے ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر انہوں نے وہ قربانیاں نہ دی ہوتی، ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ روحانیت سارا سر انہی کے سر پر ہے، روحانیت ساری انہی کے سر پہ ہے۔ آپ کو جو روحانیت ملے گا، جو عروج ملے گا، انہی کے سر پہ۔ آپ دیکھو امام ابو حنیفہ نے کتنے سال رہے امام کے ساتھ؟ 2 سال نا؟
تو آپ کیا فرماتی اگر 2 سال میں ان کے ساتھ نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا؟ بھائی آپ نے اتنا سال جو علم حاصل کیا وہ 2 سالوں پہ کیسے قربان کری آپ نے؟ یہ باطنی 2 سال تھے، ظاہری نہیں تھے. یہ باطنی 2 سال تھے. جب ایک ظاہری علم حاصل کرنے والا بندہ جب باطنی علم کی دنیا میں آتا ہے تو اس کی حیرت گم ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے درس نظامی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث سامنے ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سما غلط ہے، محفل سما میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک کو کہا ایک آپ آنا ہے، محفل سما ہوگی نا، آپ نے آنا ہے. محفل سما ہو رہی ہے، اب اس میں بیٹھا ہوا ہے، اب آ جا رہا ہے سارا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا تھا پہلے ایک کافر جب سارے کافر ہو گئے، میں تو کہاں ہے، تو بھی کافر ہے. پھر ایک دن یہاں نیچے بیٹھا ہوا تو موبائل پہ اس نے محفل سما لگائی ہوئی، قوالی لگائی اور جھوم رہا ہے. پھر میں نے اسے بلایا، میں کہا کیوں مولانا کیا ہو گیا؟ پھر بتاتا کہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اب اس کا کہہ رہا ہے دل کرتا ہے میری روح کر رہی میں یہی سنوں اور اسی پہ جھوموں. میں کہا اس میں کچھ تیرے غلط خیال بھی آ رہے ہیں تمہیں، وہ تیری کیفیات غلط ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. ایک درجہ ہے ہر وقت، ایک علم کا درجہ ہے. جب اولیاء اللہ ایسے ظاہری علوم والے بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس کا وہ علم ترک کرنا پڑتا ہے اس کو، ورنہ تو ایک قدم نہیں چل سکتا وہ. اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام والی ہے نا. ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ نے بچہ کیوں قتل کیا؟ آپ دیکھیں کشتی میں سوراخ بھی کر دیا اور وہ دیوار بھی گرا دی. تینوں کام شریعت میں غلط ہی ہیں، ہے نا، مگر اس چیزوں کا باطن کیا ہے؟ بالکل ہی ایک الگ قسم کا. تو ظاہر میں تو کچھ اور ہو رہا ہے اور باطن میں کچھ اور ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شریعت سے ہٹ جاؤ، اپنی مرضی کرتے رہو. اس کے لیے کوئی کامل شیخ ہوتا ہے جو آپ کو لے کے چلتا ہے، جو آپ کو وہ رستے طے کرواتا ہے. اور سب سے اکمل الکاملین جو شیخ ہیں، جو بہترین علم جنہوں نے بارگاہ رسالت سے علم پایا ہے، وہ اہل بیت کی ہستی ہیں. ان جیسی معرفت کسی کے پاس نہیں ہے، ان جیسا قرآن سیکھنا سکھانا کسی کے پاس نہیں ہے، ان جیسا قرآن کا فہم اور فراست رکھنا کسی کے پاس نہیں ہے، ان جیسا احادیث کو سمجھنا کسی کے پاس نہیں ہے، ان جیسا جیسے اللہ کے نبی کو انہوں نے کرتے دیکھا وہ کسی کے پاس نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے. دیکھو گھر میں جو رہتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے یا باہر والا؟ گھر میں جو رہتا ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. آپ کربلا کو دیکھو، وہ جو صبر تھا وہ کہاں سے سیکھا تھا آپ نے؟ ایک دن حضرت امام حسین کو پیاس لگی ہوئی تھی. اب خون کا اثر بھی تو ہے نا ان کے اوپر. وہ کس کا خون ہے؟ اللہ کے نبی کا خون ہے، علی کا خون ہے، فاطمہ کا خون ہے وہ. اور غیرت تو غیرت ہے یہاں پر، پاکی تو پاکی ہے. اب بی بی جان سے زیادہ پاک کون ہوگا جن کا نظام ہی نہیں عام خواتین والا؟ ان جیسا پاکی کس کے اندر ہوگی، ان جیسی نفاست کس کے اندر ہوگی، ان جیسی پاکیزگی، ان جیسی نیکی کس کے اندر ہوگی؟ کسی کے اندر بھی اس جیسی پاکی نہیں ہے. ان کا اتنا معطر صاف ستھرا خون امام حسین بنے، امام حسن بنے، بی بی زینب بنی، اور باقی جو اولاد ہے آپ کی. اب امام کو پیاس لگی، حضرت امام حسین کو،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں ڈال دی کہ چوسو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ان کے لعاب کے قطرے ملے تھے نا، تو آپ کا سینہ روشن ہو گیا تھا، آپ کی زبان کی گریں کھل گئی، آپ کے سینے کی گریں کھل گئی، انشراح ہوا، کشود ہو گیا. اور آپ جب بولتے تھے تو بڑے بڑے عربی بھی چپ کر جاتے تھے، بڑے بڑے اجمی عالم بھی چپ کر جاتے تھے، عربی عالم بھی چپ کر جاتے تھے. کیا فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی. جو ایک لعاب دہن چکھ کے اس کا یہ حال ہو، تو جس کے اندر خود اللہ کے نبی نے زبان اس کی مبارک منہ میں ڈالی کہ چوسو، ان کا کیا عالم ہوگا، ان کا کیا درجہ ہوگا، ان کا کیا کمال ہوگا. اس ہستی کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. اگر مرنا ہی ہے تو اہل بیت کی محبت میں مرنا، کیونکہ یہاں جس کے ساتھ تم رہو گے آخرت میں وہیں اٹھاؤ جاؤ گے. اور قبر کے اندر جب تم آخری سانسیں جب تمہاری ٹوٹ رہی ہوں، جب آخری وہ جو تانے بانے سانسوں کے ٹوٹ رہے ہوں، اس وقت وہ ہستیاں تمہارے پاس آنی چاہیے. مہمان ہو تم، مہمان اس وقت ہو گئے، اس وقت وہ تمہارے مہمان ہوں گے، جب تمہیں لے جائیں گے تب وہاں میزبان ہو جائے گا. میں قسم کھا سکتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اہل بیت سے محبت کر لی جیسی بھی کی، میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ آپ کی نسلوں کے اندر ضرور ولی پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے سامنے لوگ دو زانوں ہو کے بیٹھیں گے. میں قسم کھا سکتا ہوں ان کی محبت اتنی قیمتی ہے، آپ کے اوپر کبھی فقر فاقہ تنگ دستی نہیں آئے گا. آپ نے ان کو اپنی دعاؤں میں، ان کی نسلوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ان کے لیے سال ثواب کا کیا کرو، محفلیں لگایا کرو، ان کو پڑھ کے ہدیہ کیا کرو. ان کو صرف پڑھ کے ہدیہ کرنے والا بندہ ہمیشہ اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلے رہتے ہیں، فتوحات کے دروازے کھلے رہتے ہیں. جہاں پر ان کا ذکر ہو وہاں جایا کرو، جہاں ان کا ذکر ہو وہاں جایا کرو. دیکھو جب ان کی خوشی کو خوشی جانو گے، ان کے غم کو غم جانو گے، ان کی تکلیفوں کو تکلیف بنا لو گے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لو گے، تو تمہیں بھی وہیں سے فیض ملے گا جہاں سے انہوں نے پایا تھا. جب بندہ اس لائن میں آ جاتا نا، اہل بیت کی لائن میں جب بندہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ایک دروازہ کھلتا ہے بارگاہ رسالت کا جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ کو وہاں لائن لگانے کے لیے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، آپ اس لائن سے الگ ہو جاتے ہو، آپ اس لائن سے الگ ہو جاتے ہو. ایک خاص دروازہ کھلتا ہے جہاں سے آپ لوگ داخل ہو سکتے ہو. وہاں رش نہیں ہوگا، رش نہیں ہوتا وہاں پر، صرف ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آؤ چلیں. وہ اس تب ہوگا جب یہاں ان کا نام لو گے، جب یہاں ان کی محفلوں میں بیٹھو گے، جب یہاں ان کے لیے سال ثواب، ان کے لیے لنگر، ان کے لیے جو بھی کرتے ہو وہ جب کرو گے تو لوگ تمہیں تانا دیں گے. لوگ بولیں گے یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ کہیں گے یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. کوئی آپ کو کچھ کہے گا، کوئی آپ کو کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. آپ نے ان چیزوں کو چپ کر کے برداشت کرنا ہے. جمعہ 8 دن زندگی ہے، پھر جب تانے بانے آخری سانسیں چل رہی ہوں گی نا، آپ کو تب سمجھ آئے گی. اس وقت کاش یہ نہیں ہوگا، اس وقت یہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت خوش ہو گئے، اس وقت انشاءاللہ خوش ہو گئے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مطمئن نفس ارجع، اے آجا، چلے آؤ. برداشت کی تھی تکلیفیں میری نشانیوں کے لیے، اللہ کے محبوب کی نشانیوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے کرتے رہے برداشت تکلیفیں. آ جاؤ، آج ہم تمہیں ایسی میزبانی عطا کریں گے، آج تمہاری ایسی مہمان نوازی کریں گے تم یاد کرو گے. یہ چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں تاکہ تمہیں آزمایا جائے. میں پھر آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، کسی صحابی کی برائی نہیں کرنی. آپ نے مشاجروں میں نہیں پڑھنا، مقابلوں میں نہیں پڑھنا.
دیکھو جس سے محبت ہو، جس سے محبت ہو، جس سے عشق ہو جائے، پھر اس کا چہرہ کسی اور سے مقابلہ کراتے اس کا، کوئی دنیا کا آخری حسن بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو، تم کہتے ہو جس سے مجھے محبت ہے، بس اس سے کوئی الگ ہی ایک میری فیلنگز ہے، اس سے میں الگ سے کنیکٹ ہوں۔ آپ کا اگر والد ہو تو والد زیادہ مالدار بھی نہ ہو، زیادہ خوبصورت بھی نہ ہو، تو کسی کا والد اگر خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، تو اسے آپ ابا جی کہو گے؟ کیوں؟ غیرت کا تقاضا ہے نا، کہ ساری زندگی پالا پوسا تو اس نے ہے، ساری زندگی قربانیاں تو اس نے میرے لیے دی، تو پھر آپ نے اپنے اگر والد نہیں وٹاتے نا، اپنا والد چینج نہیں کرتے، تو جنہوں نے دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی، جو اللہ کے نبی کا خون ہے، جنہوں نے کربلا میں اسلام کو دوبارہ زندگی بخشی، اس دین کو دوبارہ زندہ کیا، جن کی ساری اولاد، اہل بیت کی ساری اولاد اللہ کے لیے ماری گئی ہے، دنیا کے لیے نہیں ماری گئی کہ جی یہ بادشاہ تھے تو انہیں مار دیا جائے۔ بادشاہ بن کے نہیں مرے، وہ بادشاہ بن کے قتل نہیں ہوئے، بادشاہ بن کے شہید نہیں ہوئے، وہ نبی کی آل بن کے شہید ہوئے، وہ علی کی اولاد بن کے شہید ہوئے، وہ فاطمہ کی اولاد بن کے شہید ہوئے، وہ ام البنین کی اولاد بن کے شہید ہوئے، وہ امامہ کی اولاد بن کے شہید ہوئے، وہ زینب کی اولاد بن کے شہید ہوئے، وہ زین العابدین کی اولاد بن کے شہید ہوئے، وہی باقر جعفر کی اولاد بن کے شہید ہوئے، وہ علی رضا، وہ نقی، وہ تقی، وہ حسن عسکری، یہ سارے شہید ہوئے، کیونکہ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف ایک قصور تھا، یہ علی کی اولاد ہے، ان کا ایک قصور تھا، یہ نبی کی اولاد میں سے، یہ فاطمہ کی اولاد ہے، ان کا قصور صرف یہ ہے۔ اور ہم جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، نیک ہیں، جو بھی ہو تم نے ان کا دامن نہیں چھوڑنا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا۔ میں قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہوں تم فائدے میں رہو، میں قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہوں فائدے میں رہو گے، میں قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہوں تم فائدے میں رہو گے، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور جنت میں بھی۔ یہ چار چیزیں ہیں ابھی آپ کو مکمل کرنی ہے دنیا میں، تو ابھی ہو، پھر ایک آخری وقت آئے گا جب سانسیں ٹوٹیں گی۔ سب سے زیادہ تکلیف والا مرحلہ یہ ہے جب سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ رزلٹ ملنے کا ٹائم ہے، اس وقت سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، جب سانس نکلتی ہے نا تو فرشتہ باتوں میں لگا کے رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے نکل گئی۔ فرشتہ کیا کہتا ہے فرشتے سے وہ پوچھتا ہے بھائی نکل گئی؟ اس نے کہا ہاں، اس نے کہا پتہ بھی نہیں چلا، اس نے کہا ہم نے تو کچھ اور ہی سنا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے یہ کسی اور کے لیے تھا۔ یہ جو ان سے محبت و عشق کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ تو یہ ابھی تو شروع ہوا ہے میزبانی، ابھی تو دیکھو تو صحیح آگے کیا ہے۔ پھر وہ ایسے گلدستوں کی طرح آپ کی روح کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں آ گئے، میری نشانیوں سے پیار کیا، میرے نبی کی اولاد سے پیار کیا، جاؤ اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو، اب یہ ہمیشہ اس دسترخوان سے کھائے گا۔ کس دسترخوان سے؟ ہاں، جو یہاں چل رہا ہے، یہاں تو دنیا کے حساب سے ہے نا، مگر وہاں اہل بیت کا دسترخوان جنت ہے، جنت۔ جنت کن کی ہے نا؟ تو دسترخوان کھا رہے ہو نا، وہاں بھی انہی کا دسترخوان ہے اللہ کے بندے۔ تو آپ اپنے دشمن کو دسترخوان پہ نہیں بٹھاتے، ہے نا؟ تو وہاں کون ان کے دسترخوان؟ ان کا پہلا دسترخوان کیا ہوگا پتہ ہے؟ جو ان کا سچا عاشق ہوگا، جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، تو پھر انہیں ساقی کوثر ملے گا۔ کون ملے گا؟ ساقی کوثر۔ ساقی کوثر کون ہے؟ مولا علی۔ کون ہے؟ علی۔ وہ ملیں گے سب سے پہلے۔ یہاں اس دنیا کے اندر آپ کو کوثر پلائی جاتی ہے، یہاں اس دنیا میں آپ کی روح کو سیراب کیا جاتا ہے کوثر سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کوثر نصیب کرا، آمین۔
ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ اور عذاب قبر سے اللہ میں محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور وہ حضرت واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتے تھے، عذاب تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، جہنم تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو اس پہ آگ کیسے آ سکتی ہے؟ آپ سنتے نا، وہ ایک واقعہ بھی سنتے تھے کہ وہ رومال کو اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا ہوا تھا تو آگ میں پھینکا بھی تو وہ نہیں جلا، ٹھیک ہے؟ تو جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، ان کی اہل بیت کی محبت ہوگی، تو جل جائے گا؟ نہیں جلتا، نہیں جلتا۔ ایک اللہ والے تھے، تو ان سے ایک بندہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھتے ہیں آپ زیادہ اللہ والے ہیں کہ میں؟ وہ کہتے تو مسلمان ہی نہیں۔ تو کہنے لگا دیکھ لیتے حق پہ کون ہے، آپ ہیں یا میں؟ تو کہنے لگے کیسے پتا چلے گا؟ انہوں نے کہا آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، جس کا ہاتھ جل گیا وہ ہار گیا، اور جس کا ہاتھ نہ جلا وہ جیت گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آگ میں ہاتھ ڈالا، نہ ان کا جل رہا ہے نہ ان کا جل رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، راتوں کو رونے لگے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہیں جواب ملا کہ اس آگ میں کیسے اس کا ہاتھ جلاتا جس آگ میں میرے دوست کا ہاتھ تھا۔ بات سمجھ آئی؟ کہ تیرا اور اس کا ایک ہی تو آگ میں تھا ہاتھ، میں کیسے اس کا ہاتھ جلا دیتا کہ جس آگ میں میرے دوست کا ہاتھ ہو؟ میرے بھائی، جس دل میں محمد اور آل محمد اہل بیت کی اور نبی پاک کے وفادار صحابہ کی محبت ہوگی، عشق ہوگا، آگ لگتی ہے اس کو؟ آگ نہیں لگتی۔ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوگی، ان کا عشق ہوگا، ان کے جسموں کو آگ لگے گی؟ ان کے جسموں کو مٹی کھا سکتی ہے؟ نہیں کھا سکتی۔ یہ کیسے ہم سمجھائیں ان لوگوں کو؟ کوئی سمجھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا کیا بات ہو، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ آئیں گے خود ہی۔ پھر اس وقت واپس پلٹنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس وقت واپس آنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں ان پائنتن پاک کے درجے میں رکھے، آمین۔ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو وہاں رکھے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہو۔ اور دیکھو، جو یہاں ان کے لیے تکلیف اٹھائے گا، باتیں سنے گا، مال خرچ کرے گا، ان کے لیے ہم دیوانے ہیں، ہم نہیں جمع کر سکتے کیا؟ ہمیں اچھا نہیں لگتا پیسے جمع کیے، مگر خرچ کرو کبھی ختم نہیں ہوں گے، خرچ کرو کبھی کم نہیں ہوں گے۔ دیکھو، ایک دعا ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا کہ یا اللہ مجھے اتنا مال دینا، وہ روح کا ہو یا جسم کا ہو، رزق روح کا ہو جسم کا، مجھے اتنا دینا نہ کم ہونے کا خوف ہو نہ ختم ہونے کا خوف ہو۔ یہی ہوتا ہے نا، خوف رہتا ہے نا تمہارے اوپر، تم اس خوف سے آزاد کیوں نہیں ہو رہے؟ تمہیں کیا جو جس پہ انویسٹ کر رہے ہو، جن کے لیے خرچ کر رہے ہو، ان سے کیا تمہیں نہیں یقین نہیں ہے کیا؟ ہاں، بس آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کرنا کام میرا تھا، میرا بھی نہیں تھا، یہ صلاحیت بھی انہیں کی ہے، یہ تحریریں بھی انہیں کی ہیں، یہ فیض بھی انہیں کا ہے، مگر خوش قسمت ہوتے ہیں کہ تمہیں استعمال کیا جائے۔ خوش قسمت ہے تمہارا مال استعمال ہوتا ہے، خوش قسمت ہے تمہارا جسم، تمہاری روح، تمہارا مال استعمال، یعنی تم خوش قسمت ہو اگر تمہارا یہ سارا کچھ اس کی آل کے لیے لگ رہا ہے، ان کے مہمانوں کے لیے لگ رہا ہے، خوش قسمت ہو۔ یہ پیسے کہیں جو ہم لگاتے ہیں یا کہ گر بھی تو سکتے ہیں، اس کا کوئی اجر ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے جیسی جیسی بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، اللہ اس کی نسلوں کے اندر اس کی برکت چلائے، انہیں فقر فاقر تنگ دستی سے بچائے، ان کے رزق میں برکت ہو، ان کے کاروبار میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نہ بندے کا محتاج کرے، نہ کبھی بستر کا محتاج کرے، وہ آخری وقت تک سارے صرف اللہ کے محتاج رہیں، اپنی اولاد کے بھی محتاج نہ ہوں۔ انشاءاللہ آفتوں بلاؤں سے وہ بچے رہیں گے، کیونکہ جب آپ کوئی لنگر بنا کے، کھانا بنا کے مخلوق کے پیٹ میں ڈال دیتے ہو
جو 40 دن تک آپ پر عذاب نازل نہیں ہوتا، 40 دن تک عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے باہر جانا ان کے ویزے بھی لگے ہیں، کئی ایسے منہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں انہیں نرینہ اولاد بھی ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارا یہاں آنا اور اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلوں کے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کی ہمارے اگلے پچھلوں کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ اللہ ہم سب کی ہمارے اگلے پچھلوں کی بغیر حساب و کتاب کے مغفرت و بخشش فرما دے۔ میرے مالک جو یہاں پر جو حاجات منتیں مرادیں دل میں لے کے آئے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے وہ پوری فرما دے۔ اللہ جن کی شادیوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، اللہ شادی شدہ زندگیوں کے مسائل ہیں، اللہ وہ مسائل حل فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اور اللہ جن کو تو نے اولاد دے دی ہے اللہ انہیں اور برکت عافیت والے کثرت سے نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ خوش بخت اولاد عطا فرما، اللہ خوبصورت اور خوبصیرت اولاد عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے جیون ساتھی ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، والدین کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمارا ہر طرح کا روحانی سفر ہو، جسمانی سفر ہو، اللہ خیر و عافیت والا سفر بنا دے۔ میرے مالک حادثات سے بچا، ایکسیڈنٹوں سے بچا، اچانک آ جانے والی آفتوں بلاؤں سے بچا، اللہ برے وقت سے بچا، اللہ بری تقدیر سے بچا، برے مقدر سے بچا۔ اللہ رزق روحانی رزق جسمانی اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ فقر فاقہ تنگ دستی سے بچا، اللہ بے ادبی سے بچا، اللہ ریاکاری سے بچا، اللہ برے وقت سے بچا، بری قسمت سے بچا۔ میرے مالک اہل بیت کا پنجتن پاک کا خاص فیض عطا فرما۔ اللہ صحابہ اہل بیت کا ادب اور محبت و عشق عطا فرما۔ اللہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کبھی کھوٹ نہ آئے، کبھی برے خیال نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مرشد کے بارے میں کامل یقین عطا فرما۔ اللہ ہمارے اولیاء اللہ کا ادب عطا فرما۔ میرے مالک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جن جادو جنات نظر بد بندش بد اثرات سے ہمیں محفوظ فرما، ان کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور جتنا تو نے ان کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھا اس پر اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ جتنا تو نے ہمیں اہل بیت کا فیض عطا فرمایا، ان کا نام لیوا بنایا، ان کے لیے نیاز کرتے ہیں، ان کے لیے حصہ ڈالتے ہیں، جس نے جیسے جیسے جو کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ یہ جو دسترخوان ہم 3 لے کے چل رہے ہیں، ایک اہل بیت کا دسترخوان ہے، ایک غوث پاک کا دسترخوان ہے، اور تیسرا دسترخوان جو اس 19 محرم کو جاری ہوا وہ میرے مرشد کے نام کا ہے۔ اللہ پاک ان تینوں دسترخوان میں برکت ڈال دے، عافیت ڈال دے، سلامتی اور خیریں ڈال دے، اور قیامت تک اس کو جاری رکھنا۔ اللہ قیامت تک اس کو جاری رکھنا، اللہ قیامت تک اس میں جاری رکھنا۔ اور اللہ اتنا بڑا لنگر ہو کہ ان لنگروں کے اندر نمک ہی کئی کئی ٹن استعمال ہو۔ اللہ ایسا برکت عافیت والا وسیع رزق ہو، وسیع لنگر ہو کہ کئی کئی ٹن نمک اس میں استعمال ہو۔ اللہ ایسا وسیع برکت عافیت سلامتی والا خیر والا دسترخوان ہو کہ کئی کئی ٹن نمک اس میں استعمال ہو۔ ایسا وسیع کر دے، ایسا برکت والا کر دے، اور سدا اپنا محتاج رکھنا۔ اللہ بندے بنجے کی محتاجی سے بچانا، اللہ اولاد کی محتاجی سے بچانا، اللہ برے وقت سے بچانا، اللہ آخری وقت تک اللہ اپنا محتاج رکھنا، اللہ آخری وقت تک صحت و تندرستی عطا فرمائی رکھنا، اور آخری وقت تک اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھنا، اور اہل سنت والجماعت جو ہمارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رکھنا۔ اہل بیت کا عشق قیامت تک ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا جائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ جو ہم کاروبار، جو رزق ہمارے رزق کے معاملات ہیں، جو دکان ہے، کوئی فیکٹری کارخانہ ہے، اللہ اس میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے غیبی رزق عطا فرما۔ اللہ بغیر تخیر کے عطا فرما، سدا بن مانگے عطا فرما۔
سدا بن مانگے عطا فرما، سدا بن مانگے عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے مالک ہمارے جو دشمن ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے دشمنوں پہ غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے دشمنوں کو بے بس کر دے، اللہ ہمارے دشمنوں کو بے مراد کر دے، اللہ ہمارے دشمنوں کو نام مراد کر دے، اللہ ہمارے دشمنوں میں آپس میں پھوٹ ڈال دے، اللہ ہمارے دشمنوں میں آپس میں پھوٹ ڈال دے، اللہ ہمارے دشمنوں کی آپس میں پھوٹ ڈال دے۔ اللہ کبھی کسی ایک جگہ پر یہ اتفاق سے نہ بیٹھ سکے، اللہ انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ اللہ ہمیں ان سب پہ غلبہ عطا فرما، اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اور اللہ پاک ہمارے دلوں میں رحم رکھنا، اللہ ہمارے دلوں میں رحم رکھنا، اللہ ہمارے دلوں میں رحم رکھنا۔ اور اللہ ہمارے اوپر کبھی کوئی ایسا بندہ مسلط نہ ہو جائے جس کے دل میں رحم کا ذرہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں آفتوں بلاؤں سے بچانا، دشمنیوں سے بچانا، اور قتل و غارت سے بچانا، حادثات ایکسیڈنٹوں سے بچانا۔ اللہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر پل آسانیاں عطا فرمانا، برکت اور عافیت عطا فرمانا۔ اللہ نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی رکھنا، نہ آخرت میں کسی چیز کی کمی رکھنا۔ اللہ ہمیں آخرت میں، قبر میں ہو، برزخ میں ہو، جنت میں ہو، اللہ پائنتن پاک کے درجے میں رکھنا، اللہ ہمیں پائنتن پاک کے درجے میں رکھنا، اللہ ہمیں پائنتن پاک کے درجے میں ان کے قرب میں رکھنا۔ میرے مالک کبھی ایسا وقت آئے کہ آخرت میں ہم اوہ کی آواز لگائیں یا کاش کی آواز لگائیں کہ کاش کر لیتے، اوہ کر لیتے۔ اللہ ہمیں ان افسوس والے جملوں سے بچانا۔ اللہ پاک ہمیں اتنا ہم پہ فضل فرما دینا کہ ہمیں کوئی اصالِ ثواب نہ بھی کرے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ اللہ پاک ہمیں جو موت ہے آسان موت عطا فرمانا، اللہ بری موت سے بچانا، سخت موت سے بچانا، موت کی سختی سے بچانا، موت کی پیاس سے بچانا۔ اللہ برکت عافیت والی زندگی دینا، اللہ صحت والی زندگی دینا، اللہ نیکی والی زندگی دینا، اور اہل بیت سے عشق والی زندگی دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اور سب سے پہلے جو مانگا ہے نبی پاک کی آل اولاد کو عطا فرمانا، حضرت علی کی آل اولاد کو عطا فرمانا، حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد کو عطا فرمانا، عباس علمدار کی اولاد کو عطا فرما، آل رسول آل محمد کی اولاد کو عطا فرمانا۔ اللہ پاک ان کے بعد تمام کلمہ کو جنات ہیں ان کو عطا فرمانا، اور جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے صحابی، نبی، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، عشرہ وشرہ ہیں، جتنی ان کی آل اولاد ہے اللہ انہیں عطا کرنا۔ اس کے بعد اللہ ہمیں عطا فرمانا، ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرمانا، بغیر تخیر کے عطا فرمانا، کامل برکت، کامل عافیت، کامل سلامتی اور کامل خیر کے ساتھ عطا فرمانا۔ اور اللہ پاک جو جو اس محفل میں وعدے تھے، جو ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہمیں ہماری اگلی پچھلی قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرمانا۔ جن نے دعاؤں کا کہا، چاہا اور لکھا انہیں عطا فرمانا۔ اور اللہ پاک جو ہماری پوسٹوں کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، ان پہ کمنٹ کرتے ہیں، اللہ لوگوں تک یہ پوسٹیں پہنچاتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمانا، ان کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرمانا۔ میرے مالک جو ہم پر اعتبار کرتے ہیں ان کا کبھی اعتبار نہ ٹوٹے، اللہ پاک ان کا نہ دنیا آخرت میں کہیں اعتبار نہ ٹوٹے۔ میرے مالک جو جائز حاجتیں منتے مرادیں دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، جو آئندہ مانگیں گے، جو ہمیں نہیں پتا، اللہ سب کو پورا فرما دے، اللہ سب کو پورا فرما دے، اللہ سب کو پورا فرما دے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ محمد و آل محمد، پائنتن پاک اور اہل بیت، غوث پاک اور اللہ اپنے محبوب بندوں بندیوں کی برکت تو فیل وسیلے سے عطا کر دے، بغیر تخیر کے عطا کر دے۔ ہمارے کوئی گناہ اس میں رکاوٹ نہ بنے، اللہ کوئی گناہ اگر رکاوٹ بن رہا ہے ہم اس پہ ابھی استغفار، ندامت اور توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ برکت اور عافیت کے ساتھ معاف کر دے، اللہ خیر کے ساتھ معاف کر دے، اور اللہ پاک عطا کر کے معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین 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 ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔